किस रुख पे क्या तय कर रहा होता है. تو ایک جو مجھے ابھی ساری گفتگو میں ایک بات جو آن ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ بچے جنہیں چائلڈ لیبر کے اس پہ کہہ کہ جی یہ تو چائلڈ لیبر بڑا ظلم ہے اور اس سے ہٹا کے پھر ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. اب پھر وہ بجائے وہ اس کے کہ وہ کچھ کام کر رہے تھے, کچھ ہنر سیکھ رہے تھے, وہ مانگنے کے سلسلے میں آ جاتے ہیں, بھیک مانگنے کے یا کسی جرائم کی دنیا میں نکل جاتے ہیں. یہ بات صحیح ہے, کچھ ایسا معاشرہ بن سکتا تو بن جاتا کہ کچھ ہنر مند بھی ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کا ہنر بھی ان کے ساتھ رہنے دیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا. تو اصل میں بات یہ ہے, یہ سارے اس میں ذہنی پسماندگی بہت کار فرمائش ہے. اور ذہنی پسماندگی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ذہنی جو شخص کسی کا استحصال کر رہا ہے, کسی کی محنت کو نہیں سمجھ رہا, تو کیا اس کو پسماندگی کی زمرے میں نہیں آئے گی؟ اس کی ذہنی پسماندگی کی ہمیں پسماندگی کی اصل میں ڈیفینیشن سمجھنی ہوگی. پسماندگی ہے کیا دراصل, پسماندگی کے لغوی معنی کیا ہے اور پسماندگی کا مفہوم کیا ہے, یہ سمجھنا ہوگا کہ پسماندگی کہ ذہن کی نوعیت کیا ہو جائے, اس کو وہ کس پہ چلا جائے. تو گفتگو کرتے ہیں, کافی وسیع موضوع ہے اور ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں. میں اس کی بجائے کہ میں لوگوں کے نام لوں, آپ لوگ پلیز گفتگو کوئی بھی اپنا ہینڈ ریز کر کے یا جس طرح سے بھی جیسے بھی جائے پلیز بات کیجیے اس موضوع پہ تاکہ بات نکلے. جی 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 جلا صاحب, میں پہلے تو ایک ہی گزارش آپ سے کروں گا, کچھ لوگ مجھے نظر بھی نہیں آ رہے. آپ نے جو پسماندگیوں کی بہت سی صورتیں بتائی ہیں جی جی وہ آپ نے بالکل جو ہے یہ طور پہ یہی پسماندگی تو نہیں ہے. بنیادی پسماندگی, ذہنی پسماندگی جو دیگر پسماندگیوں کو لیڈ کرتی ہیں, اور پھر آپ نے بات یہ بھی بتایا, میرا خیال یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن میں صرف ایک درخواست کروں گا کہ کسی یا کے تعلق سے کسی بھی طرح کی اشارت دینے سے پہلے آپ یہ ضرور دیکھیے کہ ہم کسی کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات کہہ رہے ہوں کہ میرا واہمہ تھا. میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو لوگ موجود تھے اس میں سے کچھ لوگ ہیں نہیں, جیسے مسعود بھائی کا میری کال آ گئی تھی, میں اس وجہ سے گیا تھا, کال آ گئی تھی, ٹیلی فون کال آ گئی تھی. نہیں تو میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کا ویڈیو بھی نہیں ہے. زیب صاحب مسعود صاحب ہیں بالکل صحیح. جی زیب صاحب مسعود صاحب ہیں, اور ان کا ویڈیو بھی ہے. مسعود صاحب تو سامنے یہ دیکھیں. ساری باتیں میں نے کیا ان کی موجودگی میں کہی ہیں؟ اگر وہ ہوتی کر ڈالی مسعود بھائی, آپ نے میری گفتگو بھی سن لی نا؟ میں نے تو جو پچھلے سال کی تھی وہ بھی سنی میں نے. اچھا چلے آگے بڑھے. وہ جو میں آپ کی بات کی تائید آگے بڑھے. ہمارے ساتھ عظمیٰ سیدی موجود ہیں, اور ایک میں اور اگر اجازت ہو. اچھا خیال نہ کریں, عظمیٰ صاحبہ بھی ہیں جی جی اور ڈاکٹر صاحب بھی خیال نہ کرے تو ایک جملہ زیب صاحب کے آج کل کیا ہو گیا, نیٹ کو کیا مسئلہ ہو گیا؟ زیب صاحب
اچھا چلی گئی تھی تو زیب صاحب ہاں بات کیجیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ واقعہ یہ ڈاکٹر صاحب نے جو یہ سوال اٹھایا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بچوں کی پیدائش اور اس حوالے سے، تو میں بتاؤں پاکستان میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے. ایک ہمارے پروگریسو دوست تو یہاں تک تھے کہ وہ کہتے تھے میں اپنے بچوں کا نام ہی نہیں رکھتا، وہ خود ہی بڑے ہوں گے تو تجویز کریں. یہ بات یہ بات سمجھ میں آ رہی آواز؟ نہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے ان سے کہا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے یہ ہاں. کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک پروگریسو اور جمہوری رویہ ہوگا کہ وہ میں اپنے بچے کا نام یہ رکھا تھا. تو کہتے تو پھر وہ مطلب ان کو کال کیسے کرتے تھے، بلاتے کیسے تھے؟ نمبر سے بلاتے تھے. بچوں کے پھر نمبر دینے پڑیں گے نا. بڑے ادھر آؤ، چھوٹے ادھر جاؤ. اچھا نہیں، عربوں میں تو یہ بہت تھا، ایسا تھا کہ عربوں میں ہمیشہ ابن کہتے تھے، ابو کہتے تھے. ظاہر ابا کا نام تو معلوم ہے نا، تو ابن عباس یا ابن عمر اور یا اس قسم کے نام ہوتے تھے. سب پہلا نام تو لیتے نہیں تھے، ابن یہ کہتے تھے یا ابو کہتے تھے، ابو الفضل جی. تو یہ تو تھا وہاں پہ، لیکن اس کی وجہ کچھ اور تھی، یہ وجہ نہیں تھی جو یہ یہاں پر ہے. اچھا بات پتہ ہی ہے جو زیب صاحب بتا رہے ہیں نا، وہ بات یہ ہے، زیب صاحب آپ کا مائک جو ہے نا، آپ ہینڈ فری نکال لیجیے پلیز. ہاں ہینڈ فری نکال دیں واقعی میں، خدا کا واسطہ ہے آپ کو. ہاں تو زیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بچوں کے نام کا وہ جو ایک صاحب مثال دے رہے ہیں، یہ ویسے تو بہت نایاب کے، لیکن بعض دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو اپنے نام پسند نہیں آتے. اب پوچھو کہ کیوں نہیں، یار ابا نے رکھ دیا تھا، اماں نے رکھ دیا تھا. یہ سارے وہ بدل بھی لیتے ہیں. بدل بھی لیتے ہیں. لوگ اپنے نام جی اے رحمان صاحب بات کریں گے. اے رحمان صاحب، پہلے تو ڈاکٹر صاحب کی بڑی زبردست گفتگو انہوں نے کی اور بڑا مزہ آیا اس کو سننے میں. ڈاکٹر صاحب نے جو یہ بات کہی ہے کہ جہاں تجارت بڑھ جاتی ہے اور وہاں تخلیقی اور یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کو تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیتے. تجارت سے نئے ایونیوز بنتے ہیں، جو امپورٹ ایکسپورٹ سے لوگوں کو نئے آئیڈیاز ملتے ہیں کام کرنے کے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس سے تحقیق ختم ہو جاتی ہے. کہاں شور آ رہا ہے بھائی؟ اس پہ بات ہوگی جی، میں کروں گا بات انشاءاللہ، جب تک کچھ اور پوچھنے کو جب تک. جی جی ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں. انجلا ذرا نگہت اقبال سے پوچھیں. جی نگہت صاحبہ، تو میں تو دعوت دے رہی ہوں. جی نگہت صاحبہ، نام دے کر پوچھیں نا، کچھ کہنا چاہتی ہیں. وہ بڑی دانشور ہیں یہ. وہ تو مائک میوٹ کیے ہوئی ہیں. اچھا ان کا مائک انمیوٹ تو نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے. کھڑ کھڑ کس کے مائک. السلام علیکم سر. السلام علیکم. السلام جی نگہت. سر کیسے ہیں آپ؟ جی جی بالکل بالکل. آپ نے کچھ بتائیں، تبصرہ کریں، کوئی بات کریں، کوئی سوال کریں. انجلا نے آپ کو انوائٹ کیا. سر جی جی بالکل، بہت شکریہ. لیکن سر میری کم علمی ہے کہ میں آپ تو مطلب آپ کی باتیں سننے کے بعد لاجواب تو نہیں کہوں گی، لا سوال بھی کر دیا، کوئی سوال بھی نہیں ہے میرے پاس سننے کے مطلب پوچھنے کے لیے.
تو آپ کی گفتگو میں تو میں محو ہوں اور سیکھ رہی ہوں, تو میرے پاس کوئی سوال نہیں ہے, اور بہت 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 انجوائے کر رہی ہوں سیکھنے کے مرحلے میں, میرے پاس کوئی سوال نہیں ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا ہے کہ جیسے آج کل بڑا ایک سسٹم پاپولر ہے باہر ویسٹ میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی, لیو ان کا, شادی کی بجائے, تو اس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ وہ کپلز کٹھے رہتے ہیں اور وہ ان کے بچے بھی ہو جاتے ہیں, لیکن اگر وہ مطلب اسی طرح رہتے ہوئے شادی کے بندھن میں بن جاتے ہیں تو وہ علیحدگی کا سوچنے لگتے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی, جبکہ مطلب ایسی بہت سی مثالیں میں دے سکتا ہوں آپ کو. جی مثالیں تو آپ نے ویسے بھی ابھی بتائی ہیں, لیکن اس کے مطلب اس کے کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے جبکہ وہ ایز اٹ اسی طرح ہی تو رہ رہے ہیں. جی بالکل صحیح بات, سائیکولوجیکل وجہ ہے. جی جی بالکل بالکل سائیکولوجیکل وجہ ہے. جی جب شادی ہوتی ہے نا تو شادی ایک بندھن کا نام ہے اور یہ کانٹریکچوئل اوبلیگیشنز کا, اور اس میں یعنی آپ ایک دوسرے کے ساتھ کی وابستگی کا نام ہے اور بہت سی چیزیں اس کے ساتھ ہوتی. شادی صرف ایک لفظ نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا ایک کانٹریکٹ ہے اور اس کی بڑی کلوزز ہیں, تو بڑی ذمہ داری ہیں. تو اگر یہ کانٹریکٹ نہ کیا جائے تو آپ نفسیاتی طور پر بہت سی ذمہ داریوں سے مبرہ ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بس پھر وہ آپ کی مرضی, مہربانی ہے اگر آپ نے اس کو لک آفٹر کر لیا اپنے پارٹنر کو, اگر نہیں بھی کریں تو کوئی آپ کے اوپر کوئی نفسیاتی یا مذہبی وہ دباؤ نہیں رہتا. اس وجہ سے یہ رویہ بڑھتا جا رہا ہے کافی حد تک مختلف ملکوں میں, اور اس کو یعنی لوگ دوسرے آسان لفظوں سمجھتے میں ہیں. اگر وہ ذمہ داری یعنی نفسیاتی طور پہ ذمہ داری جی سے جی جی بھاگتے, ہاں سبکدوش ہونا چاہتے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. ذمہ داری سے اس قسم کی ذمہ داری میں نہیں پڑنا چاہتے, جبکہ اور وہ اسی پلس طرح رہ رہے ہیں جی اور جی رہ رہے ویسے ہیں نا, بھی کوئی بالکل صحیح ہے, رہ رہے ہیں نا, تو یہ بس روم میٹ کی طرح رہ رہے ہیں, تو کوئی خاص نہیں, بس تھوڑا بہت ضرور کرتے ہوں گے ہیلپ پہ ظاہر ہے, لیکن وہ اس جو کو ایک اگر بہت بڑا. بندھن میں باندھ کے بھی وہ میں کچھ اگر بندھن میں کر باندھ سکتا کے ہوں بھی اگر وہ روم کرنے میٹ کی طرح رہے جی 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 تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے. جی بالکل, یہ آپ ہمارے بہت پیارے دوست اور رہتے بھی وہاں ہیں, تو یہ بھی ذرا مسعود قمر میں صاحب کچھ عرض کر سکتا ہوں. ضرور مجھے ضرور, نہیں ان کی پتا بڑی رائے زیگب بڑی صاحب قیمتی نے ہوتی ہے. یہ جی جی کہاں سے انالیسس کیا. یہاں جو میاں جو دوست رہتے ہیں ایز اے بوائے فرینڈ اور یا گرل فرینڈ, وہ باقاعدہ ہر چیز میں ذمہ داری ایک دوسرے کے ساتھ نبھاتے ہیں, ہر چیز میں, اکنامیکل طور پر بھی, گھر میں آنے کے گھر کے کام کاج میں بھی, تمام زندگی میں جو ہے وہ جب تک ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں یا جب تک ایک دوسرے کے ساتھ فیلنگ کر رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں, وہ ذمہ داری نبھاتے ہیں. ایون جو بہت سارے سال ساتھ رہ کر ان کے بچے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں, 10 15 15 سال, کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہوتے ہیں وہ اس کی شادی کرنے کے, وہ اس وجہ سے کر لیتے ہیں شادی, ورنہ وہ نہیں. اور جب وہ نہیں ساتھ رہنا چاہتے تو چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا بغیر شادی شدہ ہوں, جب وہ ان کی فیلنگ ختم ہو جاتی ہے, چاہے وہ بچے بڑے ہوں یا کسی ہو, وہ صاف طور پر الگ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھی میں جی اب جی آپ کی فیلنگ محسوس نہیں کرتا, میں اب فیلنگ محسوس نہیں کرتا. وہ کسی ذمہ داری سے بچنے کے لیے شادی نہیں کرتے, اور نہ وہ اپنا بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ ہو کے کسی ذمہ داری سے وہ کتراتے ہیں. وہ اپنے وہ گھر کے, اگر ان کا اپنا گھر ہے تو ان میں صفائی کرنے کے, برتن صاف کرنے کے, یا کوئی بھی گھر کے تمام کام, باہر کی چیزوں فروخت, یہ وہ ہر طریقے, ہر زندگی میں وہ کرتے ہیں. یہ کی آواز آ رہی ہے بہت کر جو ہینڈ فری سے آ رہی. ہاں پتہ نہیں کس سے آ رہی آواز آ رہی. تو ایسا نہیں ہے کہ شادی کو خاص ایک لفظ ہے جس سے وہ کوئی اکتاہٹ ہو جاتا ہے یا ان پہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں.
اب آپ جیسے مثلا یہ جو مکان میرا یہ مکان ہے، اگر میں کسی گرل فرینڈ کے ساتھ رہنا شروع ہو جاؤں تو میں یہ الگ ہوں گا تو یہ 50-50 ہوگا، چاہے یہ ہاں وہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک خاص ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے لکھا لیتے ہیں کاغذ پہ کہ بھئی یہ اگر ایسا موقع آیا تو یہ میرا ہی ہے، اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں، ورنہ تمام کی تمام آپ کے وہ قرضے جو ہیں وہ بھی 50-50 ہوتے ہیں، جو آپ کی پراپرٹی ہے وہ بھی 50-50 ہوتی ہے، ٹوٹل پھر 50۔ تو یہ شادی ہی ہوئی نا؟ بالکل شادی ہوتا ہے اس کو لیگلی طور پر، وہاں اس لیگلی کا اگر نہیں ہے لیکن ہے تو شادی نا، ہاں مطلب تو اس کو پھر وہ لیگلی شادی، ہونے پہ کیوں فلاپ ہو وہ جاتی ہے؟ صرف اس لیے نہیں، وہ صرف اس لیے ہوتا ہے تھوڑا سا ایک جیسے ہوتا ہے کہ جب بچے کوئی ان کی پراپرٹی کا کوئی جو تقسیم ہوتی ہے وہ ایک خاص ہے، وہ جا کر نقطہ سا وہاں اس وجہ سے، ورنہ وہ لوگ وہ بھی نہیں کیئر کرتے، وہ بھی ویسے پھر بھی لوگ ویسے ہی رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ رہتے ہیں وہ جیسے کئی دفعہ ان کے ماں باپ بچے جو ہے وہ جشن منانے کے لیے کہتے ہیں کہ اچھا آپ شادی کر لیں، ایسے وہ ہنسی خوشی میں بھی پھر لیگل شادی چرچ میں جا کر 3 منٹ لگتے ہیں، وہ جو کمیون کا دفتر ہوتا ہے، اور 5 منٹ لاتے ہیں چرچ میں، وہ صرف اتنا ہی وقت لگتا ہے، اس کا وہ وقت لے لیتے ہیں، تو وہ ایک فیسٹ کرنے کے لیے یا کچھ اس قسم کرنے کے لیے وہ تو کر لیتے۔ ڈاکٹر صاحب کیا سمجھا جائے کہ مذہب کو ایک طرف کر کے کیا یہ سمجھا جائے کہ شادی کا ادارہ جو ہے یہ فلاپ ہو گیا؟ شادی کا ادارہ پہ یعنی فلاپ تو نہیں کہہ سکتے ہوا، کیونکہ ابھی تک تو ایسٹ بڑا مضبوط ہے اس میں، ایسٹرن میں، لیکن ظاہر ہے ایسٹرن معاشرے میں بھی طلاقوں کا شرح بہت بڑھ گئی جی ہے، جی اور جی وقت کے بالکل ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے، جی اور وہ جو پہلے پھر عدم برداشت بھی وہ نہیں رہی، اور بہت زیادہ مسائل لوگوں کے گھروں میں موجود ہیں، وہ سرفس پہ ہوں یا نہ ہوں، تو طبیعتوں کا جو ملنا آپس میں، اور جو جسے میوچل انڈرسٹینڈنگ کہتے تھے، وہ بہت کم ہو رہی نظر آتی ہے، اور لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شادیوں کی شرح بھی بہت بڑھ رہی ہے، جتنی شادیاں زیادہ ہوں گی اس کے حساب سے طلاقیں بڑھ رہی ہیں، تو لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ طلاقوں کا شرح صرف کراچی میں ایک سال میں، پچھلے سال میں 25,000 طلاقیں تقریباً ہوئی ہیں کراچی میں، جو مقدمے دائر ہوئے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اور یہ شرح بڑھ رہی ہے ہر سال، تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ بہت سے اس کے عوامل ہیں، بہت سے فیکٹس ہیں اس کے پیچھے، کیونکہ اس میں مردوں کی اور خواتین کی جو ذہنی ہم آہنگی ہے، اور جو مردوں کے بہت سے مشاغل ہیں جو کہ قابل اعتراض ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں، پھر مردوں کی ذمہ داریاں بھی جو خواتین کے لیے ہونی چاہیے، ان کیسز میں جو شادیاں ناکام ہو رہی ہیں، تو وہ خواتین سمیت، کیونکہ بنیادی طور پہ 90% سے بھی زیادہ خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ان کا گھر بسا رہے، اور وہ کمپرومائز بھی کرتی ہیں، بہت حد تک برداشت بھی کرتی ہیں، لیکن پھر بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں، اس میں اقتصادی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہیں، اور بہت سی اور چیزیں ہیں، تو ان کی وجہ سے طلاقوں کی شرح بہت بڑھ رہی ہے، لیکن ظاہر ہے ہم تو یہی کہیں گے کہ شادی ایک مقدس انسٹیٹیوشن ہے، اور اس کو قائم رہنا چاہیے، اس میں اضافہ ہونا چاہیے، اور بے راہ روی کی تو کوئی حد نہیں ہوتی ہے، اور کہیں نہ کہیں تو آدمی کو لکیر لگانی ہوتی ہے، تو اگر بے راہ روی اس قسم کی چلتی جائے تو پھر اس کے اور بڑے خوفناک شکلیں بھی معاشرے میں نظر آتی ہیں، تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ پہچانے اور کچھ قدغنے اور کچھ لکیریں لگائی جاتی ہیں کہ آپ اس لکیر کو کراس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو مثال کے طور پہ ایک آدمی کسی ایسی خاتون سے شادی کرتا ہے جس کی بیٹی بھی ہے جوان، تو چند برسے کا پتہ چلتا ہے وہ بیٹی میں زیادہ انٹرسٹڈ ہو گیا، تو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں معاشروں میں، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے رفعت ناہید صاحبہ کی، اس پہ کہ جو ان کا سوال تھا کہ آخر لیگل وے میں جا کے شادی کیوں نہیں کرتے جبکہ سارے کام تو وہ اسی طرح کر رہے تھے،
اس میں مجھے وہ 5 بندروں والا ایک ایکسپیریمنٹ یاد آ گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ جس میں وہ ایک ایک کر کے بندر بدل دیتے ہیں اور آخر میں جو 5 بندر ہوتے ہیں وہ وہی بہیو کر رہے ہوتے ہیں. ہاں تو انوویشن جو ایکسیپٹینس ہوتی ہے وہ شاید یہ کہ اب جو آج کے کپلز ہیں وہ اس قدر خوفزدہ ہیں پچھلے نتائج سے، انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے شادی کر لی تو وہ برباد ہو جائے گی، ویسے رہتے رہیں گے تو ہیپیلی ہے سب. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتی ہوں بسائڈ ریلیجن اور سارا کچھ کہیں ایسا تو نہیں ہو جائے گا کبھی کہ کوئی لمٹ ہو جائے کہ 5 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد رینیو کی جائے شادی؟ رینیو اسی پارٹنر کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ؟ مطلب ڈیپینڈ نا، ظاہر ہے کہ وہ رینیو تو اسی کے ساتھ ہوگی، اسی کے ساتھ آگے ہم چل سکتے ہیں یا نہیں. کچھ لوگ نا ہنی مون، کچھ لوگ جو سالگرہ مناتے ہیں شادی کی تو وہ کہتے ہیں کہ چلو لیٹس رینیو آور کانٹریکٹ آلسو، وہ ذرا اس کو جشن منا لیں گے. وہ یہ تو ویسے بھی ہمارے بھی مذہب میں موجود ہے. ہاں جی جی تجدید نکاح کا تو ہمارے اس میں بھی ہے. ساشا ایک منٹ، ساشا ہو گیا تو دوبارہ اسی اس پہ آ جانے پہ عظما صاحبہ بات کرنا چاہ رہی تھی. جی عظما. جی اچھا میں رفت کی بات کا السلام علیکم سب کو. میں اس وقت اور خاموش رہی، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں طلاق کا تو پتہ چل گیا کیونکہ رجسٹرڈ ہوتی ہے، کاؤنسلز ہوتی ہیں، لیگل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور جو کپلز چھوڑ جاتے ہیں لیو ان ریلیشن میں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. جی جی بہت زیادہ، بالکل بالکل بہت زیادہ. کپلز رہتے چلے جاتے ہیں آپس میں تو کوئی سائیکولوجیکل ریزن ایسی ہے کہ جی وہ چھوڑتے نہیں ایک دوسرے کو. چیٹ بھی ہوتا ہے ریلیشن شپس میں اور کپلز میں بہت زیادہ چیٹ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو چھوڑ بھی جاتے ہیں لیکن وہ آن ریکارڈ نہیں آتے. ریزن کیا ہے کہ طلاق ریکارڈ پہ آ جاتی ہے تو اس کو ہم کہہ لیتے ہیں کہ جی کیونکہ رجسٹرڈ میرج تھی، رجسٹرڈ ہوئی اور رجسٹرڈ طلاق ہوئی تو جی شادی شدہ کپل طلاق لے گئے. تو ایسا نہیں ہے کہ سائیکولوجیکل شادی میں ہی ہے ریزن، سائیکولوجیکل ریزن تو کہیں بھی ہو سکتی ہے. لیو ان ریلیشن میں بھی یہ بھی ظاہر جعفر اور نور مقدم کا جو ہوا لک ایٹ کیسا ہوا، اور شادیوں میں بھی ہوتا ہے. یہ ابھی ایک مرڈر ہوا ہے، ڈاکٹر مرڈر ہے، پتہ نہیں ان کے تو پیرنٹس کہہ رہے ہیں مرڈر ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ، شی از اے ڈاکٹر، سرجن ڈاکٹر پاکستان میں، اینڈ شی سوسائڈ بیکاز ان کے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے کہیں کھانے وال میں دوسری شادی کی ہوئی تھی اور وہ اس کو برداشت نہیں کر پائیں. تو شادی میں بھی ہوا اور نور مقدم کا ہمارے سامنے بغیر شادی کے بھی ہوا. ٹھیک نا، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی دونوں خواتین. تو شادی کا یہ کہ شادی کا ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ طلاق ہو گئی، اتنے کپلز الگ ہو گئے، ایک کاؤنٹ ہو جاتا ہے. جو کپلز لیو ان ریلیشن میں رہ رہے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو چھوڑ کے چلے گئے، ان کا کاؤنٹ کوئی نہیں ہے. ہاں شماریات میں نہیں آتا نا وہ. جی ہاں جی، ایک یہ ریزن ہے. دوسرا یہ کہ سائیکولوجیکل تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، اور رینیو کا یہ ہے کہ رینیو اسلام میں تو یہ کہ طلاق اگر دے دیتے ہیں تو میرا خیال ہے شاید کوئی 1-2 طلاقوں کے بعد شاید نکاح دوبارہ کرنا پڑتا ہے. رینیو ویسے جب بھی کوئی کرے گا نا تو وہ اس کے ساتھ نہیں رہے گا جس کے ساتھ وہ رہ رہا ہے، ورنہ وہ رینیو ہی نہیں کرے گا. صحیح بات ہے، صحیح جی بالکل آپ نے صحیح کہا. تو یہ کچھ ایزمپشنز، کچھ کنسیڈریشنز میرے ذہن میں آئیں تو میں نے کہا میں شیئر کر لوں. جی ایسا ہی ہے. اور یہ بھی ہے کہ یہ بندھن جو ہے شادی کا یہ اس وقت بھی تھا جب مذہب کی روشنی ہر خطے میں، جیسے افریقہ کے بہت سے ریموٹ قبائل ہیں وہاں پر بھی جب شادی ہوتی تو ان کے اپنے رسوم یا ہو سکتا ہے کوئی مذہب نہ ہو وہاں پر، یا لیکن اس کے باوجود وہاں وہ جنتر منتر کچھ کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ پڑھتے تھے، اور یہ اٹیچمنٹ بھی ہوتی کہ یہ جو مرد ہے اس خاتون کے ساتھ وابستہ ہے یا اس سے منسوب ہے یا اس سے منسلک ہے اور خاتون اس سے، تو اس طرح ہوتا تھا. تو یہ ہر جو ماندگی جدیدیت کے ساتھ جو وابستہ ہے اس کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ایسی بھی جدیدیت ہے کہ اب جو شادی کا انسٹیٹیوشن ہے اس کو پسماندہ ہونے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پسماندگی کے ذریعے لے کے آپ شادی کریں
تو وہ کو ہیبٹ کرنے کے آپ بس جو بھی لڑکی یا کوئی بھی پارٹنر آپ کے ساتھ پسند ہے. تو یہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو رویہ ہے کہ اس پہ تو آپ کی آراء کا ہم انتظار کریں گے کہ کیا یہ ترقی کی یا دلیل ہے یا پسماندگی کی دلیل ہے شادی کا انسٹیٹیوشن, کیونکہ اب اس کے اوپر بڑی توجہ دی جا رہی ہے. تو ویسٹ میں خاص طور پہ میں نے یہ مثال دی تھی کہ بہت سے ایکٹر ہیں, بہت سے فلم سٹار ہیں اور دوسرے جو سیلیبریٹیز ہیں وہ 8-10 سال اکٹھے رہتے ہیں, بچے بھی ہو جاتے ہیں 2-3, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں چلو یار شادی کر لیتے ہیں. تو شادی کرتے ہی 6 مہینے کے بعد طلاق ہو جاتی ہے, اور وہ جو پہلے تھوڑی بہت ان کا تعلق ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو اینجلینا جولی اور جو ایسی بہت سی مثالیں ہیں جنہوں نے شادیاں کی اور طلاقیں ہو گئی ان کو, لیکن پہلے ٹھیک رہ رہے تھے. تو یہ ویسٹ میں خاص طور پہ اس پہ بہت زیادہ, لیکن یہ دوسرے ملکوں میں اب ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو وہ تحریک جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جینڈر جو ہے مینشن کرتے ہیں کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ رادر ناٹ سے, کیونکہ یہ بچے کا جب بڑا ہوگا تو وہ خود فیصلہ کرے گا کہ میں لڑکا ہوں یا لڑکی ہوں یا میں نہیں ہوں یا میں بائی ہوں یا کچھ ہوں. تو LGBT کا جو رویہ ہے وہ بہت اسٹرانگ موومنٹ کے طور پہ ویسٹ میں پروان چڑھ رہا ہے, اور اس کا اثر جو ہے وہ دوسرے ملکوں پہ بھی آ رہا ہے. تو اس طرح یہ ہو رہا ہے کہ لڑکیوں سے شادیاں اور میل کی شادی اور یہ اس قسم کی ساری چیزیں وہ بھی ایک ایسی دلیلیں ہیں, پسماندگی ہے یا ترقی ہے. اس پہ ہم اس کا کھلا پینل چھوڑ دیں گے آپ کی رائے کے لیے, کہ کیونکہ ظاہر ہے اس کے اگر مذہبی حوالوں سے تو اس پہ بڑی شدت ہے اور اس پہ بڑی گرفت ہے ان چیزوں کے اوپر, لیکن چونکہ انسان بہت سے انسان وہ مذہب سے دوری اختیار کر چکے ہیں, تو وہ ان چیزوں کو بہت سے لوگ ہیں جو کپلز ہیں, لڑکی ہیں کپلز ہیں, دے اڈاپٹ اے چائلڈ, ذرا بچے تو ہو نہیں سکتے تو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور بچے کو بھی شروع سے اس چیز پہ لگا دیتے ہیں. یہ چیزیں بھی یہ ایک الگ قسم کی پسماندگی ہے. تو اس کا اثر آنے والے نسلوں پہ کیسے پڑے گا اور اس کا کیا ہوگا, اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں فیوچر میں, تو یہ ایک الگ داستان ہے تو جس پہ ہم ضرور بات کریں گے. تو جناب اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہاں پہ اس کا اختتام کرتا ہوں, اور بہت سے سوال جواب آئیں گے اور ظاہر ہے بہت سی چیزوں کا ہم نے کھلا چھوڑا ہے اسی لیے کہ اس پہ بات ہوگی, کیونکہ ہمارے پاس وقت ہے اور انشاءاللہ سوال جواب کا, اور یا کوئی آپ نے رائے دینی ہو یا آپ کسی چیز کی تردید کرنا چاہیں یا تصدیق کرنا چاہیں یا تبصرہ کرنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں. بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا, آپ کے انہماک اور آپ کی توجہ. بہت شکریہ, بہت عنایت. میں سب سے پہلے تو ماریا ماوش کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بہت آؤٹ آف دی وے جا کے ہمارے اس طرح کی بہت اہم جو آن لائن تقریبات ہوتی ہیں اس کی ریکارڈنگ کرتی ہیں. بہت عنایت. آج کی بھی جو فکر انگیز گفتگو تھی جو حضرت ڈاکٹر زیغم زمان نے یہاں پہ پیش کی, بہت شاندار گفتگو, کئی طرح کی گفتگو, بڑے نازک معاملات تھے. بس بعض ایسی چیزیں بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جتنی آسانی سے ڈاکٹر صاحب گزرے ہیں وہ انہی کا حصہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو ہے اس طرح کی گفتگو سننے کے لیے بھی ایک تربیت کی ضرورت ہے, ورنہ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے, خدا نہ کرے بعض ایسی باتیں. لیکن وہ تو ڈاکٹر صاحب پھر وہ جس طرح سے بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں تو اس میں چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ وہ کن معنوں میں بہت ہی دل کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ چیز کے بارے میں دیکھتے ہوئے بات کرتے ہیں, اور کیا ہونا چاہیے حضرت انسان کے لیے, اس کی زندگی کے لیے, اس کو وہ دیکھتے ہوئے یہ عقائد کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, مذہب, فلسفہ, کیا نقطہ نگاہ وہ پیش کرتے ہیں. اخلاقیات آج کا موضوع تھا, لیکن وہ محض اخلاقیات نہیں تھا, اس کو دیکھنے کی ڈاکٹر صاحب نے کوشش کی, اور آپ سب احباب نے بھی اس میں بھرپور حصہ لیا. گفتگو میں بہت کچھ گفتگو ہو چکی ہے تو اس لیے میں اس کو تو ریپیٹ نہیں کروں گا, اور نئے موضوعات کا بھی اس سے خیال آتا ہے. میں بے حد ممنون ہوں ڈاکٹر زیغم زمان صاحب کا, اور بہت شکریہ انجلا ہمیش کا, انہوں نے بہت ہی جو ہے وہ منفرد انداز میں اس
آج کی تقریب کی جو نظامت کی، میں منفرد ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ انجلا ہمیش ہر جو نشست ہوتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ اس کی موضوع کی مناسبت سے جو ہے نظامت کا بھی طریقہ کار گزا کرتی ہے، بہت خوب، بہت عمدہ۔ میں خواجہ محمد اعظم صاحب کا بھی حق ممنون ہوں، وہ بہت محبت اور خلوص سے تشریف لاتے ہیں، سنتے ہیں اس ڈاکٹر ضیاء زمان صاحب کی گفتگو کو، اور حضرت مسعود قمر صاحب موجود رہتے ہیں، سرپرستی فرماتے ہیں، اور جو ہے وہ بہت ہی ہر طرح کے سوالات، تند و تیز بھی اور نرم و ملائم سوالات کے ذریعے سے محفل کو رونق بخشتے ہیں، محفل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہی حال محترمہ ماں جبی آصف کا ہے کہ وہ بہت ہی تھاٹ پرووکنگ کوسچنز اس گفتگو کی روشنی میں جو ہے ریز کرتی ہیں اور گفتگو آگے بڑھتی ہے۔ بہت شکریہ، اور خود بھی جوابات دیتی ہیں، اور ہم بے حد ممنون ہیں محترمہ شگفتہ شفیق صاحبہ کے کہ وہ طبیعت کی خرابی کے باوجود اب تو الحمدللہ وہ بہتر ہیں، وہ تشریف لائیں، اور شفیق صاحب کو سن کے بہت ہی افسوس ہوا، اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ العزیز جس طرح سے ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے وہ جلد روبہ صحت ہو جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں انشاءاللہ العزیز تمام احباب کا، آج کی نشست میں اتنے لوگ تھے، بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس طرح کی فکری نشستوں میں لوگوں کا آنا، اس طرح کی جو چاہیے فلسفیانہ، فکری اور ریلیٹیولی ایک اعتبار سے جسے کہنا چاہیے کہ بظاہر وہ ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ وہ خشک مضامین کہنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت آرٹیکولیٹ ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ پروفیسر شناز پروین بھی نظر آ رہی تھی، اور جو ہے وہ کچھ دیر پہلے کتنے لوگ تھے دیکھیے، ہم ان سب کے ممنون ہیں۔ بہت سے لوگ ظاہر ہے وہ انٹرنیٹ کنیکشن کا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ گئے۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام احباب کا بھی جو ہمارے درمیان کچھ دیر پہلے تک موجود تھے۔ میں حسب معمول غیر رسمی نشست کا اب آغاز ہوا چاہتا ہے، اور میں مائک جو ہے انجلا ہمیش صاحبہ کی سپورٹ کرتا ہوں، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔